شراب پینا کتنا بڑا حرام کام ہے، جوا کھیلنا کتنا بڑا حرام کام ہے، اور جوئے میں یہ بیٹنگ بھی لگتی ہے، بیٹنگ. اور سننے میں آیا ہے کہ پھر یہ آئی پی ایل کا سیزن شروع ہو گیا اور رمضان قریب ہے، اور لوگ اب آئی پی ایل کے نام پر شرطیں کھیلیں گے، بیٹنگ لگائیں گے. سن لو کان کھول کر ہے مسلمانوں، بیٹنگ آفیشلی ہو کہ ان آفیشلی ہو سب حرام ہیں، بلکہ دو طرفہ شرطیں بھی حرام ہیں. شریعت کا مسئلہ ہے، سمجھو پیارے. پیسوں کی نہیں لگی تو نہیں لگی، آج کل مندیوں کی بھی لگ جا رہی. سمجھ رہے ہیں؟ تیری ٹیم جیتی تو میں مندی کھلاتا ہوں، میری ٹیم جیتی تو تو مندی کھلانا. یہ دو طرفہ شرط ہو گئی. نہیں لگ گئی، نہیں یہ لگ گئی چھوڑ دو بولنا. ڈکاشن پلا، کولڈ ڈرنک پلا، مندی کھلا، بریانی کھلا، لگ گئی، یہ غلط ہے. دو طرفہ شرط کھیلنا حرام ہے. حضرات محترم، بیٹنگ، یہ پیسہ جو تم آج یہ حرام طریقے سے کما رہے ہو، یہ پیسہ کسی اور کا نہیں ہے میرے بھائی، تمہارا اپنا ہے، تمہارا اپنا ہے. حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں موجود ہیں، اور آپ کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے داخل ہو رہے تھے تو جو جھبا آپ نے زیبتن کر رکھا تھا، نماز کو جانے سے پہلے آپ نے مسجد کے باہر وہ جھبا نکالا اور ایک اجنبی شخص جو وہاں کھڑا تھا، ایک نوجوان، اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا اس کو پکڑ لے، میں ابھی نماز سے فارغ ہو کر کے آتا ہوں. حضرت علی اس کو جھبا تھما کر اندر چلے گئے اور نماز سے فارغ ہو کر کے جب لوٹے تو دیکھا کہ دروازے پر نہ وہ نوجوان ہے نہ آپ کا جھبا ہے. تو آپ نے وہاں کھڑے لوگوں سے دریافت کیا کہ ابھی جو شخص میرا جھبا پکڑ کے کھڑا تھا وہ کہاں گیا؟ کہا حضور وہ تو چور تھا، 2 دینار میں آپ کے جھبے کا سودا کر کے چلا گیا. تو حضرت علی مسکرائے اور فرمائے کہ میں جب مسجد سے باہر آ رہا تھا تو میں نے بھی یہ نیت کر لی تھی کہ اس کی اس خدمت پر میں اس کو 2 دینار انعام دوں گا، میں 2 دینار اس کو انعام دوں گا. حضرات محترم، کیا سمجھ میں آیا؟ یہی سمجھنے کی بات ہے کہ اس نوجوان نے صبر نہ کیا اور بے صبری پنے میں آ کر کے اس نے چوری کر کے وہ مال کما لیا، جبکہ حضرت علی اس کو حلال طریقے سے مال دینے والے تھے، حلال طریقے سے اس کو مال دینے والے تھے. یہی بات سمجھنے کی ہے پیارے کہ جو آج جوا اور شرطیں کھیل کر تم پیسے کما رہے ہو، جو سٹے بازی سے پیسے کما رہے ہو، یہ مال کسی اور کا نہیں، تمہارا اپنا ہے، تمہارے مقدر کا ہے، تمہاری قسمت کا ہے. بس تھوڑا صبر کر لو، اللہ حلال طریقے سے عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑا صبر کر لو، حلال طریقے سے تم کو عطا ہوگا. بے صبرا پن مت کرو اور غلط راستے مت اختیار کرو. بہرحال میں نے تو یہ ضمناً بات بتائی کہ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا نبی کی، تو پتہ چلے گا کہ حلال کمانا، حلال کھانا کیا ہوتا ہے. حلال کمانا، حلال کھانا کیا ہوتا ہے، اور حرام کا کھانا کس قدر دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرتا ہے. حضرات محترم، سود کتنا بڑا حرام کام ہے. سود کھانا، سود لینا، سود دینا، یہاں تک کہ سودی کاروبار میں گواہ بننا. تمہارے کو ہوش ہی نہیں ہے، لوگوں کو پکڑ کے لے جا کے فائنانسروں کے پاس پھنسا رہے ہیں. تیرے کو ہونا ہے پیسے، چل میرے ساتھ، میرا ایک زبردست پہچانت والا ہے فائنانسر، میں بولے تو نہیں بول کے نہیں بولتا انہیں. ایسا لگ جا کے لوگوں کو فائنانسروں کے پھنسا رہے ہیں. یہ بھی حرام ہے. تم کو کیا لگ رہا تم مدد کرے؟ اس کی مدد نہیں کرے جی. تم حرام طریقے سے آگے گئے، حرام کام کر دیے، گناہ کا کام کر دیے. نہ سود دیو، نہ سود لیو، نہ سود کے کاروبار میں کسی طرح کے گواہ بنو، بلکہ تم قرض حسن کو تم بڑھاوا دو. آج قرض کوئی دے رہا، ارے کہاں ہے یار وہ، میں پریشان ہوں،
تھوڑا لیٹ کر دیا استاد. ایک 2 دن پہلے بولے تو میں دیتا تھا, انتظام ہوتا تھا میرے پاس. اب تو مسئلہ پورا کلین ہے, فنش ہے معاملہ. بولو ایسا بول رہے نہیں بول رہے, رکھ کے نہیں دیتا. اور فائنانسروں کی چاندی کرا رہا. قرض دو اپنے مسلمان بھائی کو. میرے بھائی, ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم, یہ خالی رٹانے کے لیے نہیں, حدیثاں پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہے. المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو میرے بھائی, تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو قرض دے کر. اور سنو, وہ جو قرض لے رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے یہ بات کہ وعدہ خلافی نہ کرے. وقت پر جو بات طے پائی ہے اسی وقت پر لوٹائے. اور ابھی تو یہ بہت آسان گیم ہو گیا, ایموشنل بلیک میل کرنا. اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بول کے لوگوں سے پیسے لے لینا, غائب ہو جانا. ایسے بھی مکاروں کی وجہ سے لوگوں کا بھروسہ ختم ہو رہا ہے. اے مسلمانوں, سنو سنو کان کھول کر, تمہیں بہت آسان لگ رہا ہے دنیا میں کسی کا مال کھا لینا, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر دنیا میں تم بچ گئے پیارے تو آخرت میں نہیں بچ پاؤ گے. اس لیے کہ قرضے کا معاملہ ایسا ہے کہ شہید کا بھی قرضہ معاف نہیں ہونے والا. شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہونے والا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر تم نے کسی مسلمان بھائی کا مال ڈبا دیا دنیا میں تو سنو اس کا چھوٹا سا نقصان کیا ہوگا. جب حساب ہوگا, قیامت کے دن کا نام ہی یوم الحساب ہے. حساب کا دن, کسی کا حساب نہیں چھوٹے گا, سب کا حساب ہوگا. حتیٰ کہ جانوروں کا بھی حساب پورا کیا جائے گا. اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا, اللہ اس کا بھی حساب پورا کرے گا. اس سینگ والی بکری کے سینگ اس بکری کو دے گا اور کہے گا تو بھی مار اور اپنا حساب پورا کر. اللہ اکبر. جانوروں کا بھی حساب باقی نہیں رکھا جائے گا تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا حساب کیسے باقی رہے گا. اگر دنیا میں کسی نے کسی کا مال کھا لیا, دبا دیا, ڈبا دیا, قرضہ لے کر لوٹایا نہیں, قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. اور قیامت کے دن اس کا حساب کس طرح سے ہوگا؟ وہاں تو پیسے ہوں گے نہیں, وہاں تو کوئی چیک بک ہوگی نہیں کہ وہاں پر بھی آپ چیک پہ سائن کر کے دے دیا جائے یا پھر آپ پیسے نکال کر کے ادا کر دیں, ایسا تو کوئی انتظام ہوگا نہیں. وہاں تو سب معاملہ خالی ہاتھ ہوگا. پھر وہاں پر حساب برابر کیسے ہوگا صاحب؟ تو حساب اس طرح سے برابر ہوگا, ہر 3 پیسے کے عوض کتنے, ہر 3 پیسے یا 1 پیسے کے عوض 500 باجماعت نمازوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ بھیج دے گا. 1 پیسے کے عوض کتنے صاحب؟ 1 پیسے کے عوض 500 باجماعت نمازوں کا ثواب سامنے والے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر. اگر کچھ لوگ یہ بول کے خوش ہو رہے ہیں اپنے پاس تو نمازیں ہی نہیں ہیں, خالی جمعے ہیں, تو حساب برابر کیسے ہوگا؟ گھبراؤ مت پیارے, اس کا بھی انتظام رکھ دیا اللہ تعالیٰ. اگر تمہارے پاس دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہیں تو جس کے پیسے ڈبائے تھے اس کے اکاؤنٹ میں جو گناہ ہوں گے وہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے, مگر چھوڑا نہیں جائے گا. لہذا دنیا کا حساب دنیا میں رکھو, آخرت تک مت لکھ جاؤ. دنیا کا حساب دنیا میں رکھو, آخرت میں مت لکھ جاؤ, ورنہ وہاں صرف پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا. جس کا لیے ہو دے دو, جس سے وعدہ کیے ہو وعدے پر, وعدہ بھی مومن کا قرض کے برابر, وعدہ بھی مومن کا قرض کے برابر ہے. لہذا اے مسلمانوں,
قرض کو بڑھاوا دو، اور اگر کسی سے لیتے ہو، وعدہ کرتے ہو لوٹانے کا، تو وقت پہ لوٹاؤ، اور اگر کوئی ارچن ہے، دشواری ہے، تو بھاگتے مت پھرو، فون بند کر لے کے لوگوں کو پریشان مت کرو، بلکہ آگے آ کر کے اس کو بتاؤ کہ بھائی ایسی مجبوری آ گئی ہے، ورنہ میں آپ کو وقت پہ لوٹا دیتا، تھوڑا سا اور وقت دے دیجئے آپ۔ تو آپ کا بھی کام ہے کہ آپ وقت دیجئے، مہلت دیجئے، ایک دم سینے پہ سوار مت ہو جائیے کہ آج یہ بھی تماشے دیکھنے میں آ رہے ہیں، 5,000 روپے کے لیے لوگ مین روڈوں پہ آ کے قتل کر دے رہے ہیں، 5,000 روپے باقی تھا، دوستاں مل کے قتل کر دیے۔ آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، کلاڑیاں لے کے، کوئتے لے کے ہیرو بن رہے۔ حضرات محترم، قتل بہت بڑا عذاب، بہت بڑا گناہ ہے، قتل بہت بڑا حرام کام ہے، اس سے بچو، اس سے کوئی ہیرو نہیں بنتا ہے، اس سے کوئی عزت نہیں پاتا ہے، اس سے یہ جو کام کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ بہرحال تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی بھائی کی مجبوری آ جائے اور اگر وہ مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دینا، اس سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تمہارا فائدہ ہی ہوگا۔ اور وہ فائدہ کیا ہے کہ جب تک جتنا مال تم نے قرضے کے طور پر دیا ہے، یعنی کہ 1,00,000 روپے اپنے بھائی کو آپ نے قرض حسن دیا ہے اور 3 مہینے کا اس نے وقت لیا ہے، لیکن 3 مہینے کے بجائے اس نے 6 مہینے کر دیے ہیں، لیکن ابھی تک پیسے لوٹایا نہیں ہے، تو یہ 6 مہینے تک روزانہ 1,00,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال اجرا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ قرض حسن دینے کا یہ فائدہ ہے۔ بتاؤ کیا تم 1,00,000 روپے کا صدقہ دیے ہو آج تک؟ ارے میاں، جب بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی، ڈاکٹر ہاتھ چھوڑ دیتا، تب ذوالفقار یاد آتا۔ جب ہر جگہ سے سوری نو بول کے جواب آتا، جب کالے کوے کالے مرغیاں یاد آتے۔ نہیں تو کون نکالتا صدقہ، کون کس کو یاد رکھتا؟ لیکن دیکھو قرضہ دینے کا فائدہ، اللہ تعالیٰ جتنا مال دیے قرض کے اندر، روزانہ اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہے۔ یہ ہے قرض حسن کی برکت۔ اسلام میں پیارے زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ نبی کے طریقوں میں زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اپناؤ، فائدہ حاصل کرو، اپناؤ، فائدہ حاصل کرو۔ اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ مسلمان کہلا کر، نبی کے امتی کہلا کر، نبی کا کلمہ پڑھنے والے بول کر نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ بول رہے ہوں گے حضرت نبی کی سنت کا مذاق کیسے بن رہا؟ تو میرے بھائی شادیوں کا سیزن چل رہا، ذرا نکل جاؤ۔ کوئی شادی بغیر باجے کے، بغیر ڈی جے کے، بغیر پٹاخوں کے، بغیر ہنگاموں کے، تھالیاں سیٹیاں مارے بغیر، ان کو کالر پکڑ کے کھینچے بغیر کہاں ہو رہی شادی پوری؟ ہو رہی؟ آج کل بڑے اعزاز کی بات سمجھی جا رہی ہے، بارات نکال کے لے گئے بھائی، بارات نکال کے لے گئے، 4 قسم کا باجا تھا، ڈی جے تھے، پٹاخے تھے۔ پٹاخے بولتے آپ، 50,000 کے تو پٹاخے پھوڑ ڈالے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھا کام کرا بھائی، بتائیے آپ۔ یہ ہے آج لوگوں کی حرکتیں، حرام کام کر رہے ہیں اور اس پر بھی جو ہے سینہ تان کے اپنے اس حرام کام کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے سنت کا مذاق بنانا۔ نوجوانوں نے داڑیاں رکھی ہیں، تو آپ دیکھیے سنت رسول کے مطابق داڑیاں کس کی ہے؟ داڑیاں رکھ رہے تو فلم اسٹاروں کی طرح، کرکٹ پلیئروں کی طرح، ریسلروں کی طرح، دنیا داروں کی طرح، تو کیا اس طرح کی ڈیزائن اور فیشنیبل داڑھی رکھنے سے تم کو فائدہ ہوگا؟ کیا نبی کی سنت ادا ہوگی؟ یہی ہے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا۔ اور نبی نے 14 صدی پہلے ہی اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی میرا غلام میری کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب باتیں کہاں سے معلوم ہوتی صاحب؟ آؤ مدرسوں کو آباد کرو،
आओ मदरसों में आओ, मौलाना के पास आओ, हाफिज साहब के पास आओ, तो तुमको पता चलेगा इल्म दीन की अहमियत क्या है, नबी की सुन्नत की अहमियत क्या है, नबी के तरीकों में कैसी राहत है, नबी के तरीकों में कितना सुकून है। तुम आओ नबी के तरीकों को जानने के लिए, नबी की सुन्नतों को जानने के लिए, नबी की सीरत जानने के लिए। ये कहाँ स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है, मदरसों में पढ़ाई जाती है, मदरसों में बताई जाती है, मदरसों में सिखाई जाती है। आओ मदरसों में आओ, और वो मदरसों में मत जाना, मदरसे बहुत तरीके के हो गए आजकल। वो मदरसों में मत जाना जहां पर ये बच्चों को सिखाया जाता है नबी मर के खत्म हो गए, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी का वजूद खत्म हो गया। ऐसे मदरसों में न जाना है, न ऐसे मदरसों को चंदा देना है। हमको वो मदरसे चाहिए जहां पर बच्चों को ये सिखाया जाता हो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। उन मदरसों में ना हमको जाना है, ना बच्चों को भेजना है, ना उन मदरसों की किसी तरह से मदद करना है। आज लोग भोले बन जाते हैं और हर टोपी दाढ़ी मिसवाकी ताड़ी लगाने वाले को मुसलमान समझ बैठते हैं। बस आ जाते हैं हाथ में चंदे की रसीद बुक लेकर, हम फलां मदरसे से आए, हम फलां मदरसे से आए, हम फलां मदरसे से आए। इतना भी नहीं पूछते कि वो मदरसा किसका है, वो मदरसा कौन चला रहे, वो मदरसे में कौन सी तालीम दी जा रही है। बस दिए पैसे खत्म करे किस्सा। नहीं नहीं मेरे भाई, आप जो सवाब की नीयत से दे रहे हो ये गलत हाथों में चला जाएगा और वो गलत चीजों को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, तो उस गुनाह में आप भी शरीक हो गए, उस गुनाह में आप भी शरीक हो गए। लिहाजा मेरे भाइयों इतना आसान नहीं है कि आप जिसको बोले उसको उठा करके चंदा दे दें। नहीं नहीं, चंदा देने से पहले पूरी तरह से तहकीक कर लो, मुंह खोलकर पूछो डर कैसा चोरी कैसी। आप उनसे पूछो क्या आपका मदरसा अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत वाला है? जी जी। क्या आपका मदरसा अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत वाला है? पूछो उनसे। और ये भी पूछो मदरसे में जो मुदर्रिस पढ़ा रहे हैं उनकी फरागत कहां से है? जी 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 जी, पूछो उनसे। और ये बात जहन में रखना प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के जितने मदरसे हैं ना, सब मदरसे अपने बुजुर्गों की तरफ मंसूब हैं। अपने बुजुर्गों की तरफ मंसूब है। कोई गौसे आजम की तरफ मंसूब किया है, कोई गरीब नवाज की तरफ मंसूब किया है, कोई आला हजरत की तरफ मंसूब किया है, कोई बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी के तरफ मंसूब किया है, कोई हजरत जहांगीर पीरा की तरफ मंसूब किया है, कोई हजरत यूसुफैन शरीफैन की तरफ मंसूब किया है, कोई हजरत ख्वाजा हसन बरहाना शाह रहमा की तरफ मंसूब किया है। बहरहाल वलियों की तरफ मंसूब करके सुन्नी अपने मदरसों को चलाते हैं। ये है सुन्नियों की पहचान। और इन लोगों के मदरसों के नामा कैसे रहते? सबीलुल उलूम जी, सबीलुर रिशाद जी, इशातुल उलूम, सिराजुल उलूम, दारुल उलूम देवबंद जी, मजहरुल उलूम जी। समझ रहे हैं आप? ये इनके मदरसों के नामा ऐसे रहते। अशरफुल उलूम, जामिया शैतानिया, वाह वाह वाह, अपने आप को रहमानिया बोल रहे हैं। वाह वाह वाह। तो ये मदरसों से हमें कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और ऐसे मदरसों की फंडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां तक के चिरमे कुर्बानी के जरिए से भी मदद नहीं करना। तुम देकर अजाब के मुस्तहिक मत बनो। तुम देते हो सवाब के लिए ना, बिल्कुल, तो वहां दियो जहां से सवाब मिलेगा, वहां इमदाद करो जहां से सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ईदी बाजार फतेशाह नगर मोइन बाग वालों के लिए खुशखबरी कि तुम्हारे दरमियान एक मदरसा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहां पर बच्चों को